کرپشن کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید بامشقت 10 لاکھ جرمانے کی سزا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ گیا۔ بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ۔ القادر یونیورسٹی اور ٹرسٹ سرکاری کنٹرول میں دے دیا گیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر بانی کو مزید 6 ماہ اور بشرا بی بی کو مزید 3 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی بدعنوانی اور کرپٹ پریکٹس کے مرتکب قرار۔ بشرا بی بی کرپشن میں سہولت کاری اور معاونت پر مجرم قرار۔ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب۔ شہادتوں کے جواب میں ملزمان کے وکلاء دفاع فراہم نہیں کر سکے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کمرہ عدالت سے گرفتار بشرا بی بی اڈیالہ جیل منتقل۔ خواتین بیرک میں منتقل کرنے سے قبل بانی کی اہلیہ کا مکمل طبی معائنہ۔ ادویات اور ضروری سامان بھی پہنچا دیا گیا۔ کپڑے، جوتے، چادریں، کھانے پینے کی اشیاء، بیڈ شیٹس، تکیے اور دیگر چیزیں شامل۔ بانی پی ٹی آئی کو قیدی نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا 2 سالوں سے ہمارے ساتھ عدالت رویہ امتیازی اور غیر منصفانہ رہا ہے۔ یہ شرم کا مقام ہے۔ ہمیں دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا انشاءاللہ تعالی within few days ہائی کورٹ میں اپیل فائل کریں گے۔ ہمیں اعتماد انشاءاللہ تعالی خان صاحب سرخرو ہوں گے۔ تحریک انصاف کا فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی نے مذاکرات جاری رکھنے کا کہا ہے۔ 1 ہفتے میں جوڈیشل کمیشن قائم نہ کرنے پر مزید مذاکرات نہیں ہوں گے۔ چند دن میں ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ جلد بانی رہا ہوں گے۔ عمر ایوب نے ملکی جوڈیشل تاریخ میں سیاہ ترین دن قرار دے دیا۔ دعویٰ کیا کہ پیسہ سپریم کورٹ سے سرکاری خزانے میں گیا، حکومت منافع کماتی رہی۔ اسد کیسر اور شبلی فراز کا تحریک جاری رکھنے کا عزم۔ القادر کا فیصلہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف سنایا گیا۔ آج ایک سیاہ دن ہے۔ یہ ایک سیاہ دن ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم ان کو انشاءاللہ دوسری کورٹس میں لے جائیں گے کیونکہ یہ سارے سیاسی کیسز ہیں جو کہ عمران خان سے لے کر اس کی نیچے تک اس کی پارٹی کے کارکنوں پہ بنائے گئے ہیں۔ ان کا بنیادی طور پر سوچ یہ ہے کہ اس قسم کے کیسز سے یا اس قسم کے فیصلے سے یہ ہماری تحریک کو دبائیں گے۔ ہم اپنے آئینی اور قانونی جو ہمارا جنگ ہے اس سے پیچھے نہیں ہے۔ القادر یونیورسٹی میرے پاس آ گئی ہے۔ اب یونیورسٹی میں جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا، دین و دنیا کی تعلیم دی جائے گی۔ اس کے طلباء کو بھی اسکالرشپ دی جائے گی۔ مریم نواز کا خطاب۔ کہا بانی پی ٹی آئی پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں کرپشن پر سزا سنائی گئی۔ چور چور کہنے والے پر آج خود چوری ثابت ہو گئی۔ جب فتنہ نیچے جاتا ہے تو قوم اوپر جاتی ہے۔ جن بچوں کو پیٹرول بم دیے گئے وہ جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے 14 سال کی سزا کا اور 7 سال کی سزا کا، وہ بنیادی فیصلہ ہے۔ ٹرائل کورٹ نے ظاہر اس کیس کو کنکلوڈ کیا۔ مالک نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ نہیں، یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے جو ٹیکس ایویژن سے یا کسی نہ کسی حوالے سے کما کے باہر لے جایا جاتا ہے، تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ 14 سال قید کی سزا میں ضمانت نہیں ملتی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں صدر مملکت کو رحم کی اپیل کر کے سزا معاف کرائی جا سکتی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی مذہب کو اپنی کرپشن، گھناؤنے جرائم کو چھپانے کے لیے استعمال نہ کرے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی چاہتی ہے ایگزیکٹو آرڈر سے بانی رہا ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ احسن اقبال نے بانی پی ٹی آئی کو سرٹیفائیڈ کرپٹ سیاستدان قرار دے دیا۔ ملک احمد خان بولے سیاست کی مقبولیت ججز پر تنقید سے جڑی ہے تو دائرہ بدلیں۔ بانی پی ٹی آئی کارپوریٹ کرمنل ہیں، انہیں غلط فیصلوں کی سزا مل رہی ہے۔ گھڑیاں چوری کر کے بیچیں اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ بانی نے 2018 سے ریاست کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ بانی آج بھی کئی جگہ پر لاڈلا ہے، کوشش ہے کوئی ٹرمپ کارڈ مل جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی 14 سال سزا کے فیصلے کا بازار حصص پر مثبت اثر۔ اسٹاک مارکیٹ منفی سے مثبت زون میں آ گئی۔ انڈیکس میں 1400 پوائنٹس اضافے سے 1,15,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔
عدالتی فیصلے میں 9 مئی کے جرم پر کلین چٹ نہیں دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہوگا؟ 9 مئی کا جرم تو ہوا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 21ویں ترمیم میں کہا گیا سیاسی جماعتوں کے کیسز آرمی کورٹ میں نہیں چلیں گے۔ آپ ملٹری ٹرائل کے کس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کا وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے استفسار۔ میں کسی فیصلے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، خواجہ حارث کا جواب۔ سماعت پیر تک ملتوی۔ کوئی ایک آدمی، کوئی ایک طاقت یا کوئی ایک مخصوص سوچ قوم کو نہیں بناتا، سب کو مل کے محنت کر کے متحد ہو کے قومیں بنتے ہیں۔ ہم آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ طاقت کسی بندوق، کسی گولی میں نہیں، آپ کی ثقافت میں ہے، آپ کی سیاست میں ہے، آپ کی کلچر میں، تو پھر جو نوجوان نسل کی امیدیں ہیں ہم ان کے امیدیں کے مطابق پرفارم شاید نہیں کر سکیں۔ طاقت کسی بندوق یا گولی میں نہیں، ثقافت میں ہے۔ کوئی ایک آدمی یا سوچ قوم نہیں بناتی۔ متحد ہو کر تمام مسائل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں میڈیا یونیورسٹی بنانے کا اعلان۔ کہا آپس میں لڑیں گے تو نوجوانوں کی امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف سے بنگلہ دیشی فوج کے پرنسپل سٹاف افسر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، بحری افواج کے درمیان تربیت، دو طرفہ دوروں اور بحری مشقوں کے انعقاد پر زور دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے لیے جج اعظم خان اور راجہ انعام امین نامزد۔ جوڈیشل کمیشن 2 اجلاسوں کا اعلامیہ جاری۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے 3 ایڈیشنل ججز کے ناموں کی سفارش، محمد آصف ریکی، نجم الدین مینگل اور محمد ایوب کے ناموں کی سفارش متفقہ طور پر دی گئی۔ سندھ کابینہ نے 8000 الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دے دی۔ شرجیل میمن کا ای وی گاڑیوں کے لیے کمیٹی بنانے اور جلد بایو گیس پلانٹ شروع کرنے کا بھی اعلان۔ کہا ریڈ اور گرین لائن ٹریک پر سائیکل چلائی جا سکتی ہے، شہری بغیر لائسنس گاڑی نہ چلائیں ورنہ ایکشن لینا پڑے گا۔ اسپارکو کے انجینئرز کا کارنامہ، پاکستان کا پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا۔ EO-1 سیٹلائٹ چین کے چوان لانچ سینٹر سے خلا میں داخل۔ سیٹلائٹ کے لانچ کے موقع پر پاکستانی اور چینی سائنسدان موجود تھے۔ مناظر اسپارکو سے براہ راست دکھائے گئے۔ EO-1 قدرتی آفات کی پیشگوئی میں بھی مدد کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سیٹلائٹ کی لانچ پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو لگن اور بہترین ٹیم ورک پر مبارکباد۔ ISPR نے سیٹلائٹ لانچ ملکی خلائی سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ کہا سیٹلائٹ سے آبپاشی کی ضروریات کا اندازہ لگا کر پیداوار کی پیشگوئی کی جا سکے گی۔ آبپاشی کی ضروریات کا اندازہ لگا کر پیداوار کی پیشگوئی کی جا سکے گی۔ مصطفیٰ آباد لاہور میں 70 سالہ خاتون سے زیادتی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ سفاک درندہ صفت ملزم گرفتار، اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ضعیف خاتون پر تشدد کر کے زیادتی کی۔ ملزم آئس کے نشے کا عادی اور جنسی درندگی کے واقعات میں ملوث رہ چکا۔ ادھر سرائے عالمگیر میں 4 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کے ملزم کی پراسرار ہلاکت۔ کپڑوں کی برآمدگی کے لیے کھوہار گاؤں لے جاتے ہوئے ملزم ہتھ کڑی سمیت چلتی پولیس گاڑی سے فرار ہوا۔ رات گئے ویران علاقے سے لاش ملی۔ کراچی میں 10 روز سے لاپتہ سارم کیس میں اہم پیش رفت۔ والد کو 5 لاکھ تاوان کا میسج موصول ہونے کا انکشاف۔ رقم نہ دینے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ اغوا کا کیس AVCC میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری۔ پہلا یرغمالی اتوار کو رہا ہوگا۔ 1000 فلسطینی قیدی بھی اسرائیلی جیل سے رہا کیے جائیں گے۔ غزہ کی تعمیر نو، اسرائیلی فوج کے اخراج اور دیگر مسائل پر بات ہوگی۔
سیز فائر کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، 110 فلسطینی شہید۔ سعودی عرب کا جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، اسرائیلی جارحیت کو روکنے کی ضرورت پر بھی زور۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی قابض افواج غزہ اور تمام فلسطینی علاقوں سے مکمل طور پر نکل جائے۔ جنگ بندی معاہدہ ہو رہا ہے تو بم کیوں برسا رہے ہو؟ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن صحافی کے سوال پر برہم، صحافی کو گھسیٹ کر پریس کانفرنس سے باہر نکال دیا گیا۔ آپ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور سوالوں کے جواب نہیں دیتے، آپ عالمی مجرم ہیں، آپ کو ہیگ میں عالمی عدالت میں جواب دہ ہونا چاہیے۔ صحافی کی اینٹنی بلنکن پر تنقید۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ 9 روز بعد بھی بے قابو، ریسکیو ٹیموں کو تیز ہواؤں کے سبب آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا، مختلف واقعات میں 27 افراد ہلاک، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ہولناک آگ سے 13,000 کے قریب مکانات تباہ، 40,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل گیا، لاپتہ ہونے والے 43 افراد میں سے 12 کو تلاش کر لیا گیا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں، واشنگٹن میں کیپٹل ہلز پر سٹیج سج گیا، سیکیورٹی کے لیے 25,000 اہلکار تعینات۔ سٹیج پر ٹرمپ کے خاندان کے افراد اور سابق صدور سمیت مہمان خاص بیٹھیں گے۔ ٹرمپ کی چینی صدر کو بھی تقریب میں شرکت کی دعوت۔ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو دوسری مدت صدارت کا حلف اٹھائیں گے۔ کانگریس کے ارکان، سپریم کورٹ اور ان کی آنے والی انتظامیہ اور ہزاروں شرکاء کے سامنے حلف اٹھائیں گے۔ وزیراعظم اور آرمی چیف کی کاوشیں رنگ لے آئیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مسلسل تیسرے ماہ سرپلس۔ وزیراعظم کا خیر مقدم، دسمبر میں پہلی بار آئی ٹی سیکٹر میں 34 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی برآمدات۔ رواں مالی سال کے آخر تک آئی ٹی ایکسپورٹس 4 ارب ڈالر تک پہنچنے کا قوی امکان۔ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل، اپر دیر میں بارش اور برف باری، سردی کی شدت بھی بڑھ گئی۔ ملک کے دیگر مختلف شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ مغربی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ مظفر آباد میں درجہ حرارت 2، سری نگر اور اننت ناگ میں -2، لیہ میں -13 تک جا پہنچا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند، حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اور اداکارہ و ماڈل ثنا جاوید اور کرکٹر شعیب ملک کی شادی کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ ثنا نے سوشل میڈیا پر شادی کی تصاویر شیئر کر کے شوہر کو مبارکباد دی۔ شعیب ملک نے بھی بیوی کے ہمراہ خوبصورت ویڈیو شیئر کر دی۔